اس کے علاوہ آج چونکہ یوم عاشورہ کا دن ہے، تو اس حوالے سے حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ حضرت امام علی مقام کربلا کیوں آئے اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ اصل میں یہ ایک بڑا لمبا سوال ہے، اس کا جو جواب ہے وہ کافی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ درکار ہوگا۔ میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کائنات میں ایسا نفس پیدا نہیں ہوا کہ جس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی شہادت کی خبر بھی آ گئی ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ کو اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، ام فضل ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے دیکھنے کے بعد اس خواب کا اظہار تعبیر پوچھنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ کاٹ کے میری گود میں رکھا گیا، تو میں بہت زیادہ غمزدہ ہوئی کہ یہ خواب تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی اور تعبیر فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب تو بالکل خوش آئند ہے اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو ساتھ ہی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی آمد کا ام فضل کو بتایا اور بتایا کہ چچی جان کہ میرا یہ جو شہزادہ ہے مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور مجھے کربلا کے میدان کی وہ مٹی بھی جبریل نے جو ہے وہ دکھائی ہے اور اس مٹی کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اسی طرح سیاستہ کی کتب کے اندر ہی یعنی کہ ترمذی شریف کے اندر جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے۔ تو کثیر ایسی احادیث ہیں اور ایسے زندگی کے واقعات ہیں کہ جن مواقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونے والے کرب و بلا کے واقعہ کا پہلے ہی اشارہ دے چکے تھے اور مکمل وضاحت جو ہے وہ بیان کر چکے تھے۔ تو اہل بیت اطہار یعنی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا مشکل کشا امام علی المرتضیٰ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اور سارے صحابہ اکرام اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو ہے حکومت کے بعد تخت حکومت پہ متمکن ہوا تو 3 سال اس کی حکومت رہی تھی۔ پہلے سال میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے شہید کروایا بڑی صفاقی کے ساتھ، اور دوسرے سال اس نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا، اور تیسرا سال اس کا جو ہے وہ مکہ شریف پر حملہ کرتے ہوئے گزرا۔ یہ 3 سال کا اس کا جو مختصر دورانیہ تھا وہ مکمل شریعت سے بغاوت کے بلبوتے پر گزرا۔ تو پہلی بات وہ خواب اور حضرت ام سلمہ اور دیگر شواہد، اور دوسری بات جس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے پیغام بھیجا ولید کے ذریعے جو مدینہ کے گورنر تھے اس وقت یزید کے ہوتے ہوئے، تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا پاک یزید جیسے ناپاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو بالآخر شعبان المعظم کے مہینے میں 60 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ مدینہ شریف اس وجہ سے چھوڑا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کو وہ ساری باتیں یاد تھیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمائی تھی۔ تو وہ سارا معاملہ ان کا بچپن، ان کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو گھٹی دی تھی اور جب آپ کے کان مبارک میں اذان پڑی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ حسین میری آواز کو بھول نہ جانا، تو امام علی مقام نے نظروں ہی نظروں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور میرے نانا جی ہیں، تو میں بھی حسین ہوں، خون میرے اندر بھی آپ کا ہی ہے،
تو اگر ضرورت پڑی تو میں دین کو نیزے کی نوک پر بھی پڑھ کے اظہار کروں گا۔ اب یہ ساری باتیں کار فرما ہیں۔ پھر آگے جب آپ مکہ شریف پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے پہنچ چکے تھے، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ سارے موجود تھے اور سارے مشورہ دینے والوں میں تھے۔ جب آپ نے مشورہ مانگا تو سب نے کہا کہ کوفہ والے جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے بھی قاتل ہیں اور آپ کے باپ کے بھی قاتل ہیں، اور کوفہ والوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے مسجد کے اندر اور آپ کے بھائی کو زہر دیا ہے، تو وہ بے وفا ہے، دھوکہ۔ لیکن ادھر سے خط پہ خط آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک تو وہ معاملہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خبریں دی تھی، اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ دین پر ایسا مشکل وقت آئے گا، فسادات کا سلسلہ شروع ہوگا، بغاوت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو دین کے سارے مقدسات ہیں ان کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو ایک تو وہ معاملہ تھا۔ دوسرا یہ معاملہ تھا کہ ادھر سے کوفیوں کے خط آ رہے تھے اور ان خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو پھر کل قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائیں گے۔ تو حضور کے خون کے ہوتے ہوئے جب حضور کے خون سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کوفیوں سے، تو پھر ذمہ داری مزید بڑھتی گئی۔ تو اتمام حجت کے لیے آپ نے پھر اپنا سفیر بھی بھیجا، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ تو پھر جب ان کا خط آ گیا کہ معاملات بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کی کوفیوں نے 12,000 کی تعداد میں بیعت کی۔ تو جب 12,000 کی تعداد میں بیعت ہو گئی، خط آ گیا، تو ادھر سے قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ حالانکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا۔ مدینہ شریف کو اس لیے چھوڑا کہ آپ کو پتا تھا کہ یزید جو ہے وہ مجھے گرفتار کروائے گا یا میرا قتل کروائے گا، تو مدینے کی مقدس زمین جو ہے وہاں پہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مدینے کا تقدس کے پیش نظر آپ نے مدینہ چھوڑا، اور مکہ شریف کا تقدس کے پیش نظر آپ نے مکہ چھوڑا، اور درمیان میں جتنے بھی کرنے والے عوامل تھے وہ بھی بروئے کار لائے اور اتمام حجت کرتے ہی رہے۔ تو پھر آگے جب مکہ شریف سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو عراق کا ایک شاعر بھی آپ کو ملا، فرزدق جس کا نام تھا، تو اس سے جب کوفہ والوں کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ تلواریں ان کی بالکل تیار ہیں تو آپ ہٹ جائیں، لیکن اس وقت آپ کا ہٹنا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اگر یہ فیصلہ کرتے ہٹنے کا تو وہ بھی آپ کی شجاع شان نہیں تھا، اور عہد شکنی بھی ہوتی، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں دے کر گئے تھے ان سب کا پورا بھی تو ہونا تھا، تو ان سب کا پورا بھی ہونا تھا۔ اور ادھر سے اگر آپ واپس ہٹتے تو لوگ یہ باتیں بناتے کہ کوفہ والے کہتے کہ آپ تو لوگوں کی باتوں پہ لگے رہے، ہم تو یہاں پہ تیار تھے بیعت کے لیے۔ تو ادھر سے پھر یہ معاملہ بھی تھا کہ یزید کے فاسق و فاجر ہونے کا جب امام علی مقام کو پتا تھا تو پھر نکلے کیوں نہیں۔ تو اس لیے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے سے نہیں، جانتے ہوئے گئے، پہچانتے ہوئے گئے، اور اپنے نانے کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرنے کے لیے گئے، اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت کے دودھ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے گئے۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خون کا پاس رکھنے کے لیے گئے، اہل بیت کی قرابت کے جو معاملات ہیں ان کا حق ادا کرنے کے لیے گئے۔ تو اس لیے درمیان میں اور بھی 3 مقامات آئے، فرزدق کے بعد بھی مقامات آئے۔ ایک قبیلہ ایسا آیا، انہوں نے کہا کہ ہم 20,000 کا لشکر دیتے ہیں، آپ ہمیں کچھ وقت دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ میں جو ہے آپ کو مزید خون ریزی میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ تو اس کے بعد پھر کوفیوں کو اور قیامت تک کے حضور کے غلاموں کو یہ باور بھی کرانا تھا کہ کوفی جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں جو خون رسول ہوں میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ان کے ذمے دھوکہ بازیاں ڈالنا اور امام علی مقام کے ذمے جو ہے وہ سسکیاں اور یہ پروف کرنا اور ثابت کرنا کہ ان کو جو اب خارجیت جو ہے وہ مزید اس سے بہک رہی ہے، یعنی وہ ان کو 2 شہزادوں کی لڑائی کہہ رہی ہے، جبکہ خارجیت بھی غلط ہے،
اور جہاں تک تعلق ہے رافضیت کا، تو کوفے والے رافضی ہی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوفہ والے تھے یہی وہ شیعہ ہیں، اور آگے ان کی نسلیں ہیں جو آج تک وہ ہائے ہائے اور صحابہ اکرام کو بکواسات کر کے امام علی مقام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بے وفائی کرنے والے بھی یہی تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ اور وہ سارا معاملہ یہ خارجیت ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جس طرح وہ محمد دین بٹ ہے لاہور کا، جس نے کتاب لکھی رشید ابن رشید، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتا ہے، اور یہ آج بھی اس طرح کے جرثومے موجود ہے. اب طاغوت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے، طاغوت اس وقت یزید تھا، طاغوت اس وقت یزید کے حواری تھے، اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں اور ان کے خاندان کو پریشان کرنے میں اور تکلیف اذیت پہنچانے میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسے بندے کے تو ایمان پہ بھی شک ہے کہ اگر وہ ایسا ایمان پکا کر لیتا ہے اور اس پہ عقیدہ بنا لیتا ہے تو وہ معاذ اللہ ایمان سے بھی خارج ہوگا، یقیناً ہوگا. اس لیے کہ یزید ہی تھا ابن زیاد کو جو ہے کوفہ کا گورنر حکم جاری کرنے والا، اور یزید نے یہاں تک یہ باتیں ملتی ہیں تو اس نے لکھا تھا کہ میں اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ استغفر اللہ ننگا کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب مختصر طاغوت کے ساتھ ٹکر لینا مقصود تھا، حق کو واضح کرنا مقصود تھا، فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہ کرنا مقصود تھا، اور فاسق و فاجر کے سامنے آپ کی شجاع شان یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ علم حق کو بلند کریں، اور وہ آپ نے کیا، اور رہتی دنیا تک یزید کو مکمل نفرت کا حوالہ بنا دیا، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے عظمتوں کا حوالہ بنا دیا.